السلام علیکم، مجھے کیسے ہیں سب لوگ؟ ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم 9th کلاس کے فزکس اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس چیپٹر 5 کا ٹاپک دیکھیں گے، انرجی کی قابل تجدید اور ناقابل تجدید ذرائع۔ قابل تجدید ہوتے ہیں جو رینیویبل ہوں، جن کو بار بار استعمال کیا جا سکے۔ ناقابل تجدید ہوتے ہیں جو جن کو بار بار استعمال نہ کیا جا سکے، اگر وہ ایک دفعہ ختم ہو گئے ہیں تو وہ بعد میں دوبارہ جلدی حاصل نہ کیے جا سکے، دوبارہ ان کو استعمال نہ کیا جا سکے۔ اچھا، اس سے پہلے نا ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈفرینٹ ذرائع پڑھے تھے انرجی کو کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا انرجی کو آپ بایو انرجی تھی ہمارے پاس، سمندر کی ویو سے انرجی حاصل کر سکتے تھے، ہوا سے حاصل کر سکتے تھے، زمین کے نیچے جو بہت زیادہ گرمائش ہوتی ہے وہاں سے انرجی حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ نیوکلیئر انرجی، نیوکلس کو توڑ کے انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سولر انرجی، سورج سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پانی سے انرجی حاصل کر سکتے ہیں، جو ڈیمز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہہ لیں ہم نے جو فوسل انرجی ہے، فیول انرجی، وہ حاصل کر سکتے ہیں کوئلہ، تیل، گیس وغیرہ کو برن کروا کے۔ آج ہم دیکھیں گے ان سارے سورسز میں کون سے قابل تجدید ہیں، کون سے ناقابل تجدید ہیں، مطلب کن کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اور کن کو ایک دفعہ استعمال کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں پہلے تو ان کی ڈیفینیشن ہے دو نمبر کی، کہتے ہیں انرجی کے ایسے ذرائع جن کے استعمال ہونے کے بعد ان کا بدل موجود ہو، مطلب ان کو استعمال کیا جائے، بار بار استعمال کیا جا سکے، تو اس کو بار بار یوز کیا جا سکے، اس کو قابل تجدید ذرائع کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دفعہ ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، ان کی مسلسل کمی آتی رہے، تو ہم کیا کہیں گے، وہ ناقابل تجدید ہے۔ کہ ایک دفعہ یوز کر لیا، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو ناقابل تجدید ذرائع بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن آ جاتی ہے اس مختصر سوال میں، قابل تجدید اور ناقابل تجدید ذرائع کون سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کریں ناقابل تجدید ذرائع کیا ہوتے ہیں، یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو نہیں بدلا جا سکتا، ان کو دوبارہ سے نہیں لیا جا سکتا۔ اب کون کون سے قابل تجدید ذرائع کون سے کہ جہاں سے انرجی آپ بار بار لے سکتے ہیں، اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں؟ ہائیڈرو الیکٹرک پاور، جو آپ لوگ پانی سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے ڈیمز بنائے تھے، جب پانی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس انرجی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ والا کہ آپ نے پانی کو بلندی سے نیچے گراتے تھے، ٹربائن نیچے لگی ہوتی تھی، جب پانی بلندی سے نیچے گرتا تھا ٹربائن چلنا شروع ہو جاتی تھی، تو یہاں سے آپ بجلی حاصل کر سکتے تھے۔ بچے پانی کو آپ بار بار بلندی پہ لے جا کے اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور جب وہ گرے گا تو بار بار آپ الیکٹریسٹی حاصل کر سکتے ہیں، تو بار بار لیا جا سکتا ہے، قابل تجدید ہے۔ سولر انرجی ہے، سورج سے روشنی بھی آپ بار بار حاصل کر کے آپ وہاں سے حرارت بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہاں سے پانی کو گرم بھی کروا سکتے ہیں، مطلب الیکٹریسٹی بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ بھی قابل تجدید ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ جیو تھرمل انرجی ہے، پانی کو آپ نیچے بھیجتے ہیں، وہ اسٹیم کی فارم میں آ جاتی ہے، آپ ٹربائن آگے لگائی ہوتی ہے، وہ گھومتی ہوتی ہے، تو وہ انرجی آپ کو دے دیتی ہے۔ تو یہ بھی بار بار پانی کو زمین کے اندر بھیج کے اس سے بھاپ بنا سکتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ونڈ انرجی، بار بار ہوا چلتی رہتی ہے ہمارے پاس، تو جیسے وہ مشین گھومے گی کہ ہمارے پاس یہ بھی جو ہے مشین اس کے ساتھ لگی ہوگی، جب یہ گھومتا ہے ہمارے پاس فین، تو وہ الیکٹریسٹی یہاں سے پروڈیوس کروائی جا سکتی ہے، مطلب اس کو بھی بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مدر سے کہ ہمارے پاس جو چاند ہے وہ مسلسل زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہمارے پاس پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مسلسل اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو سمندر میں ویوز ہوتی ہیں وہاں اس کو بھی بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ جو سارے کے سارے ذرائع ہیں، یہ سارے ان کو یہ سارے قابل تجدید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ ان کی جو استعمال کے ساتھ ساتھ ان کی تجدید ہوتی رہتی ہے، مطلب ان کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوتا رہتا ہے، پانی بھی بارش ہوتی رہتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیمز ہیں یا جھیلوں میں پانی تو موجود آتا رہتا ہے، پانی پیچھے سے مسلسل آتا رہتا ہے، تو پانی ہمارے پاس کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ نے پانی کو ذخیرہ کر کے بلندی سے نیچے گرانا ہے تو آپ اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں، تو پانی ختم نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سولر انرجی ہے، تو وہ تو مسلسل ہمارے پاس سولر کی روشنی آتی رہتی ہے، تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوا بھی اکثر چلتی رہتی ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مدر جیسا مطلب جو چاند ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو پانی میں ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اتار چڑھاؤ، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ رہتی دنیا تک یہ سارے ذرائع ہیں، ان کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے ذرائع کون سے ہیں؟ یہ قابل تجدید ہے۔ قابل تجدید کی آپ ڈیفینیشن کریں گے اور ان سے کوئی سے مزید ریلیٹڈ 2 سے 3 اگزامپل کر دیں گے۔ آگے ناقابل تجدید ہے کہ جن کو ایک دفعہ ختم یوز کر لیا جائے
تو استعمال کر لیا جائے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس میں کہتے ہیں فوسل فیولز ہے، نیوکلیر انرجی ہے۔ اب فوسل فیولز دیکھیں بچے، آپ نے جیسے پیٹرول ہے، تیل ہے، گیس ہے، اس کو جلا لیا، اب تو وہ ختم ہوتا جائے گا۔ جیسے پیٹرول ہے، آپ وہ جلاتے ہو ختم ہو جاتا ہے، پھر گیس ہے اس کو یوز کر لیتے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ذرائع جو ہیں یہ ایسے ایسا ختم ہو رہے ہیں۔ نیوکلیر انرجی ہے، آپ نیوکلس کو توڑ کے، جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے نیوکلس بنائے تھے بڑے نیوکلس کو توڑ کے، تو وہاں سے جو انرجی خارج ہو رہی تھی، اب اگر آپ مسلسل نیوکلس کو توڑتے رہیں گے، اس کی فشن کرواتے رہیں گے، تو وہ تو انرجی کے ذرائع ختم نہیں ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں فوسل فیولز جو ہیں وہ بیسیکلی، ویسے وہ کہتے ہیں یہ دونوں ناقابل تجدید ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں فوسل فیولز بنتے کیسے ہیں، جیسے گیس ہو گئی، کوئلہ ہو گیا، پیٹرول ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو پودے ہیں یا پھر جو جانور ہے نا، وہ جب زمین کے نیچے آ جاتے ہیں، زمین کے نیچے دب جاتے ہیں نا، تو زمین کے نیچے کوئی بچے آکسیجن وغیرہ نہیں ہوتی، تو اسی کی زمین کے نیچے وہ گلتے سڑتے رہتے ہیں جو، لیکن ہزاروں سالوں بعد جیسے وہ گلتے سڑتے رہیں گے تو وہ ہم کہتے ہیں وہ سارے قسمیں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ فوسل فیول میں، یا تو وہاں پہ گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہاں پہ پیٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر وہاں پہ کوئلہ وغیرہ۔ مطلب ان جو زمین کے نیچے یہ پودے یا جانور دب جاتے ہیں نا، وہ ہمارے پاس سالوں کے بعد وہ فوسل فیول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ ان کو استعمال کر لو گے تو وہ تو ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو دوبارہ بننے کے لیے پھر آپ کو لاکھوں سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کے پاس پودے یا کوئی جانور جو ہے وہ زمین کے نیچے دب جائیں گے، پھر لاکھوں سال بعد وہ دوبارہ سے فوسل فیول بنیں گے، پھر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ناقابل تجدید ہے، ایک دفعہ استعمال کر لیے تو جلدی اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے نیوکلیر انرجی ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ بھی محدود ہے، کہ آپ نیوکلیر انرجی لے رہے ہو کہ آپ نے کیا کیا تھا، بڑے نیوکلس کو توڑ کے چھوٹے نیوکلس میں تبدیل کروایا تھا۔ اب اگر آپ کے پاس جو بڑا نیوکلس ہے اس کو توڑتے جاؤ گے، جیسے یورینیم ہے، اس کو توڑتے جاؤ گے تو وہ تو پھر ایسا ایسا ختم نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کی محدود، اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں اب ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ پرانا جو طریقہ استعمال کرتے آ رہے ہیں، آپ ناقابل تجدید ذرائع، جیسے ہم لوگ یوزلی ابھی بھی جو گاڑیاں ہماری چلتی ہیں یا گھروں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پیٹرول استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گیس وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ناقابل تجدید ذرائع ہیں، ہمیں ان سے نکل کے ہمیں کس طرف آنا ہے، ہم نے قابل تجدید ذرائع کی طرف آنا ہے۔ یہ جو ہم لوگ سولر سے لے سکتے ہیں، ہائیڈرو الیکٹریسٹی لے سکتے ہیں، ونڈ سے لے سکتے ہیں، تو یہ ذرائع لینے ہیں جس کے ذریعے آپ نے الیکٹریسٹی پروڈیوس کروانی ہے، تو یہ بینیفیشیل ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس نا موسٹ کامنلی تو اس میں شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ قابل تجدید ذرائع اور ناقابل تجدید ذرائع کیا ہوتے ہیں۔ لانگ کوسچن میں یہ سارا پوچھا جائے گا کہ ان کے اوپر بتائیں کہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ڈیفینیشن آ سکتی ہے شارٹ کوسچن میں، اگر یہ پوچھتا ہے پورا کہ اس کی مثالیں دیں، پھر آپ کے پاس یہ پورا لانگ کوسچن آ جائے گا۔ ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ایکسرسائز میں تفصیلی سوال ہے، کہتے ہیں انرجی کی قابل تجدید اور ناقابل تجدید ذرائع میں فرق لکھیں۔ پہلے فرق بتانا ہے، پھر ساتھ میں مثالوں کے ذریعے اس کو واضح کرنا ہے۔ تو آج کا یہ پورا ٹاپک اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں مختصر سوال میں آپ کے پاس یہ پوچھا ہے قابل تجدید انرجی اور ناقابل تجدید انرجی ذرائع میں کیا فرق ہے، تو اس میں صرف آپ نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، طریقے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے، کہتے ہیں انرجی پیدا کرنے والے ذرائع کے فوائد اور نقصانات کے۔ یہ جو ہم لوگ ڈفرینٹ ذریعوں سے انرجی حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ ونڈ انرجی ہے، سولر انرجی ہے، آگے پاس ہائیڈرو انرجی ہے، یا فوسل فیول سے انرجی لے رہے ہیں، ان کے اب نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں، آپ کو کون سے ذرائع استعمال کرنے چاہیے اور کون سے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے، مطلب جو پانی سے بجلی لے رہے ہیں، ڈیم میں پانی اسٹور کر لیتے ہیں اور جب بلندی سے نیچے پانی آتا ہے تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ انرجی کا جو طریقہ ہے یہ محفوظ بھی اور صاف ستھرا بھی ہے، اس سے کسی قسم کی جو ہوا میں ہے وہ آلودگی پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہ جو ہے یہ ایک صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں جو سولر ہے، ونڈ ہے، مدر جزر ہے، یہ سمندر سے آپ لوگ کہہ لیں کہ انرجی حاصل کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ابھی مہنگا ضرور ہے کیونکہ ابھی یہ اتنا زیادہ کامن نہیں ہے، ہمارے اس روزمرہ استعمال میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے طریقے جو ہیں یہ اچھے ہیں کیونکہ ان سے کسی قسم کی ماحولیاتی آلودگی پیدا نہیں ہو رہی، کسی قسم کا ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب نہیں ہو رہا۔ اور سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے جب انرجی حاصل کی جاتی ہے تو کافی سستا بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی مثال ہمارے گھروں میں نا وہ سولر انرجی پینلز کی ہے، کہ آپ کے پاس جو بجلی کا بل تو بہت زیادہ آتا ہے، لیکن اگر کسی نے سولر کی پلیٹیں لگائی ہیں، مطلب سولر انرجی لے رہا ہے، تو وہ اس کو سستے میں پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سستا بھی پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کے اگر متبادل اگر ہم دیکھیں، کہتے ہیں جو فوسل فیولس یا نیوکلیر پاور پلانٹ سے آپ لوگ جب گیسوں کو، پیٹرول کو، کوئلہ کو جلاتے ہیں، یا پھر نیوکلیر پاور پلانٹ میں مطلب ریئیکشن کرواتے ہیں، فیشن فیوژن ریئیکشن، تو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کے پاس جو ہے ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کے پاس یہ فار ایگزامپل کوئی پاور پلانٹ آپ نے لگایا ہوا ہے،
یہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے. جب یہاں پہ اس کے اندر ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو بچے باہر دھواں باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو جلنے کے عمل میں جو ہمارے پاس دھواں باہر نکل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو ہوا ہے, جو ہمارا ماحول ہے وہ آلودہ ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں دن بدن جو ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے. کہتے ہیں اس کے یہ بیسیکلی ہوا کی آلودگی کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ونڈ ملز ہیں, کہتے ہیں یہاں یہ ان کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی شور بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, کہ جہاں پہ ونڈ ملز لگی ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کے آس پاس رہنا پسند نہیں کرتے, اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں دلکش جو زمینی مناظر ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ زیادہ شور میں رہنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ایک اس کا نقصان ہے ونڈ ملز کا. ٹھیک ہے. آگے وہ نیوکلیر پاور پلانٹ جنریشن کی بات کر رہا ہے کہ جب آپ نیوکلیر جنریشن مطلب آپ نیوکلس سے انرجی حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے پاس حرارت تو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, انرجی تو بنائی جا رہی ہوتی ہے, لیکن کہتے ہیں اس سے پولوشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور باہر ارد گرد جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹیم خارج ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے تھرمل پولوشن ہو رہی ہوتی ہے. مثلاً اگر کہیں پہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے, جیسے ہم نے کہا تھا چشمہ وغیرہ کے مقام پہ ہوتے ہیں, تو جہاں وہاں پہ جب آپ کے پاس نیوکلیر ریئیکشن ہوتے ہیں تو ہوا میں بہت زیادہ جو ہے وہ دھواں یا حرارت خارج ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ ویسٹ مٹیریل خارج ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے اس کی وجہ سے نا ہمارے پاس ارد گرد اس کا جو ٹمپریچر ہے ہوا کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ان علاقوں میں. تو زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہوتی جا رہی ہے. وارمنگ کا مطلب ہوتا ہے گرم ہونا, گلوبل کا مطلب ہے جو ہماری دنیا اس کا ٹمپریچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کا طریقہ, اس کا ہم کہہ لیں کہ مسئلہ اور کیا ہے کہ جب آپ نیوکلیر ریئیکشن کرواتے ہو تو کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں, جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ تابکار ہوتے ہیں. تابکار کا مطلب ہے ان سے مسلسل شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو ایسے جو ایلیمنٹس ہیں جو تابکار ہوتے ہیں, جن سے مسلسل شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں, وہ جانداروں کے لیے مضر ہوتے ہیں. اب ان کو کہاں پہ ہم نے رکھنا ہے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ ویسے ہی پڑے رہیں گے تو اس کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہوں گے نا وہ کیا کریں گے, ان شعاعوں کی وجہ سے ان کو خطرہ ہوگا. تو ہم کہتے ہیں جو یوزلی جو جہاں پہ آپ پاور پلانٹ وغیرہ لگاتے ہو نا اس کے ارد گرد لوگ رہنا بھی پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو کچھ تابکار ایلیمنٹس یہاں پہ کہہ لیں بن جاتے ہیں, جن سے ہمارے پاس مسلسل شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں, تو وہ انسانوں کو کہہ لیں ڈیمیج نقصان پہنچاتے ہیں. تو وہ جو ہمارے پاس نیوکلیر ویسٹ ہوتا ہے, ایسے مٹیریل جہاں سے جن سے شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں, ان کو کسی ٹکانے پہ رکھنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس کے ایک تو یہ کہ ہمارے پاس حرارت بہت زیادہ, ہمارے پاس جب نیوکلیر عمل ہوتا ہے, نیوکلیر ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بہت زیادہ حرارت جو ہے وہ ہوا میں خارج ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے زمین کا جو ہے ٹمپریچر وہ بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ریئیکشن کرواتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑا نیوکلیائی جو ہے وہ ٹوٹ کے چھوٹے نیوکلیائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو کچھ ایلیمنٹس یہاں پہ ایسے بن جاتے ہیں جو ہمارے پاس تابکار ہوتے ہیں, مطلب جن سے ہمیشہ شعاعیں نکلتی رہتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ انسانوں کے لیے یا جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نیوکلیر ویسٹ کو, ان ایلیمنٹس کو کہاں پہ ٹکانے پہ لگایا جائے, کہاں پہ رکھا جائے کہ ان کی جو شعاعیں ہیں وہ انسانوں تک یا جانداروں تک نہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے کچھ مسئلے مسائل ہیں نیوکلیر پاور جنریشن کے. پھر ہم نے ونڈ کے دیکھے کہ اس میں ہمارے پاس شور بڑا زیادہ ہوتا ہے. فوسل فیولز کا ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ماحولیاتی آلودگی, دھواں وغیرہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے. تو بجائے ان سب کے آپ ان سب کو استعمال کریں, آپ سولر لے لیں, آپ مدجزر لے لیں, سمندری ویوز جو ہے ان کے ذریعے انرجی حاصل کرنے کو زیادہ کہہ لیں بہتر ہوگا. اچھا, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ نقصان کیا ہے یا فوائد کیا ہے, ایکسرسائز میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے, لیکن یہ اوور آل ایک لانگ کوشچن بن سکتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور کہہ لیں فوائد کیا ہیں, کہ کن انرجی ذرائع کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے, ان کے نقصانات کیا ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نیوکلیر پاور جنریشن کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے, آپ کو فوسل فیولز کو کم سے کم جلانا چاہیے, اور ونڈ ملز کو بھی کم لگانا چاہیے, اور دوسرے اس کے یہ والے جو دوسرے طریقے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ لانگ کوشچن بن سکتے ہیں. اسٹل اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مجھے کچھ پوچھنا ہے میرے سے آج سے لیکچر سے ریلیٹڈ, تو پوچھ لیجیے گا کمنٹ سیکشن میں.